السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں آج اللہ کی بات کرتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں، اور انسانیت کے دکھ تکلیف کا میں ساتھی بنا ہوں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں بنا ہوں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین، جو پوری دنیا کا رب ہے، اور قرآن الحکیم کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورت اخلاص کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے اپنی بڑائی بیان کی ہے اور اپنا ذکر کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، جو نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ بھئی اللہ پاک نے فرما دیا نا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ پوری دنیا کے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کے اندر رب نے کیا کہا؟ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، اور جس نے اللہ الصمد پڑھا میں نے اسے بھی بے نیاز کر دیا۔ کہ میرے بھائی، میرے بہنوں، میرے عزیز دوستوں، میں قاری حامد پیا سلسلہ چشتی نظامی سے وابستہ ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے اچھے وظیفے آپ تک پہنچاؤں۔ قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن سے علاج کرو۔ یہ پوری دنیا میں ہماری بات پھیلا دو کہ شیاطین اولاد آدم کے دشمن ہیں، اور قرآنی قوت کے ساتھ شیطانی طاقت کے اوپر آپ نے غالب آنا ہے، اور شرکیہ کلام کی طرف نہیں جانا، اپنا ایمان داؤ پہ نہیں لگانا۔ اللہ کی کلام پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں، رب کے آگے جھک جائیں، رب سے مانگیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اور جب آپ جھک کر رب کے آگے سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر بھی کرم فرما دیں گے۔ ایک خاتون کا مجھے فون آیا، اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب میرے اوپر بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور میں جو ہے کہ کچھ پڑھ بھی نہیں سکتی، نماز پڑھتی ہوں تو وہ بھی مجھے ٹوکا ٹوکی کرتے ہیں، تو اگر میں کوئی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں تو ساس میری جو ہے میرے اوپر جناب علی کہتی ہے کہ جادو ٹونہ کر رہی ہے، تو پڑھنے بھی نہیں دیتی، اور خامد میرا جو ہے ماں کی باتوں میں آ کر مجھے گالی گلوچ کرتا ہے۔ میں گھر میں حقوق اللہ کی بات مانتے ہوئے کہ یہ رب العالمین نے فرمایا کہ خامد مزاجی خدا ہے، اور میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن مجھے اتنی ٹینشن اور پریشانی دیتے ہیں، ساس میرے اوپر ظلم کرتی ہے، میں وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن میں آپ کو کتنا بڑا درد سناؤں کہ میں درد آپ کو سناؤں گی تو آپ بھی خود رونے لگ پڑیں گے۔ اس لیے جو ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس کے پڑھنے سے میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں، یعنی میری دل کی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ تو میں نے کہا بیٹا گھبرانا مت، گھبرانا مت، دروازہ کھٹکھٹائے رب العالمین کا، اور رب العالمین تو آپ کے دل میں تخت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو رب العالمین جو واحد بھی ہے، احد بھی ہے، اور ارحم الراحمین بھی ہے، آپ پکارو تو صحیح، رب تمہاری پکار کو پورا کر دے گا، آپ کی خواہشوں کو پورا کر دے گا۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ بتایا کہ میں نے کہا دل ہی دل میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پتہ نہ چلے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو اللہ بے نیاز آپ کو کر دے گا۔ بیٹی بڑی خوش ہوئی، مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کی بات میں مانوں گی اور میں وظیفہ پڑھوں گی۔
تو اس بیٹی نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وظیفہ پڑھتے 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 کافی دن گزر گئے، تو 20 دن کے بعد جو ہے مجھے اس نے فون کیا کہ قاری حامد پیا صاحب، آپ کے مرشد کو سلام، کہ آپ سلسلہ چشتی نظامی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا وظیفہ اتنا کامیاب ہوا کہ میرا خامد بھی راضی ہو گیا اور میری ساس جو ہے وہ میری عزت کرنے لگ پڑی، اور گھر کے اندر رشتہ دار جو آتے جاتے تھے سب میری عزت کرنے لگ پڑے۔ تو میں بہت خوش ہوں، اللہ پاک نے مجھ کے اوپر کرم کر دیا۔ تو وہ وظیفہ کیا تھا؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے اسے کہا کہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی رات کو آنکھ کھل جائے باتھ روم میں جانے کے لیے تو آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ وہ باتھ روم کے دروازے تک پڑھتے ہوئے چلے جائیں، اور جب باتھ روم کے اندر جائیں تو سٹاپ کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ پھر واپس بسترے کی طرف آئیں تو پھر بھی پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ تو اور جب نیند جب تک نہیں آتی اللہ الصمد پڑھتے رہیں، یہ دن اور رات ایک کر دیں، اور وہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نے اسے بے نیاز کر دیا، ہماری بہن کو بے نیاز کر دیا، اور وہ خوشی سے نڈھال ہو گئی، اور وہ کہنے لگی کہ جناب قاری صاحب الحمدللہ ہم تو بیوقوف ہیں جو شرکیہ کلام کی طرف جاتے ہیں، رب کا ذکر اگر ہم کریں تو واقعی رب العالمین ہماری فریاد کو سنتا ہے، اور رب نے فریاد سن لی۔ آج وہ خاتون خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ماں ساس کہہ رہی ہے جاؤ ماں کے گھر، جب دل چاہے آ جانا، جاؤ بازار میں خریداری کرنے کے لیے، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں، فیس بک کے اوپر سن رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر سن رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر سن رہے ہیں، وظیفہ QHP ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، جس کو بات پسند آ رہی ہے وہ سبسکرائب کرتے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم، اللہ پاک نے فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی پھیلائے اور برائی سے روکے، تو آؤ ہم مل کر نیکی پھیلائیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اس کو وظیفے بتائیں۔ قرآن کا وظیفہ بتانا ہے، قرآن پڑھنے کی ہدایت کرنی ہے۔ آپ کا کام ہے بتانا، میرا کام ہے بتانا، اور آپ کا کام ہے پڑھنا، اور آپ کا کام بھی بتانا ہے۔ جتنی بات آپ کو پتہ ہے وہ بتا دیں لوگوں کو، دل میں نہ رکھے، بغض نہ رکھے انسانیت کے لیے۔ رب کے بندے ہیں، رب کی مخلوق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بھائی بہنوں غور سے سنو، ہم امتی ہیں، اور ہم نے ہی ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اور ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ کوئی مالی مدد کرتا ہے، کوئی وظائف کے ذریعے مدد کرتا ہے، جس طرح بھی وہ مدد کرتا ہے کرے، اور اللہ پاک اس کو بھی نوازے گا۔ جو بندہ کسی کو سیدھا رستہ دکھائے گا تو اللہ پاک اسے بھی سیدھا رستہ دکھائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس ذکر کو کریں گے، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں نا ان سے گزارش ہے کہ ابھی شروع کر دیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس صرف اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اور دن بدن جیسے جیسے پڑھیں گے، آپ دکان پہ بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، آپ بیوٹی پارلر چلا رہی ہے، یا جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ عوام الناس کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ تذکیر عوام ہے، تذکیر انسانیت ہے، اور تذکیر خلائق ہے۔ آپ اس کو پڑھ کر اپنے مشکل کا حل تلاش کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔